السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو دوحاز لائف۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کا جو ولاگ ہے یہ نارملی ڈیلی روٹین کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک ٹوٹکا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، اور یہ ہے ایڑیوں کے بارے میں جو پٹے ہوئے اور خراب قسم کے جو ونٹرز میں پاؤں ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ایک زبردست اور جادوئی ٹوٹکا ہے۔ تو آپ لوگ ویڈیو ان تک ضرور دیکھیے گا، کوئی بھی پارٹ آپ مس مت کریں۔ تو چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس ٹوٹکے کے لیے آپ کو سب سے پہلے نیم گرم پانی چاہیے ایک بڑے سے ٹب میں، اور شیمپو چاہیے کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے یوز کیا ہے میکلے لنڈن، اور ایک آپ کو چاہیے ویزلین، اور ایک آپ کو ہارڈ قسم کا اسکربر چاہیے جو یہ والا ہے، اور ایک آپ کو سافٹ اسکربر چاہیے۔ یہاں پر یہ میں نیچرل لوفا یوز کر رہی ہوں، اور یہاں آپ کوئی بھی لوفا یوز کر سکتے ہیں آرٹیفیشل۔ اور یہاں پر یہ ہے سلیکون ساکس، اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ شاپر بھی یوز کر سکتے ہیں، اور ایک ہمیں چاہیے بلیچ۔ صحیح ہے، تو یہاں پر جو لوکل بلیچ ہے یہ ابھی میں نے منگائے ہیں۔ نارملی تو میں بلیچ یوز نہیں کرتی، نہ تو فیس پر یوز کرتی ہوں اور نہ ہی پاؤں اور ہاتھوں کے لیے، ٹوٹکا شیئر کیونکہ کرنا نارملی تھا، میں اپنے تو پاؤں اس لیے اتنے میں نے زیادہ اپنی خراب پاؤں ہونے کی نہیں دیتی، لیکن تقریباً ابھی 2 ہفتے میں نے کیئر سوچا کہ نہیں آپ کی، لوگوں سے اور شیئر کروں یہ نارملی جو زبردست ٹوٹکا، رومز میں تو اس لیے میں کارپیٹ نے یا پاؤں پھر کی کیئر قالین نہیں کی، وغیرہ اسی تو پر ابھی آپ آپ لوگوں سے شیئر بغیر کر رہی ہوں۔ جرابوں جو کے یا نارملی پھر ہمارے بغیر رومز میں شوز کے آپ کارپیٹ اور چلتے ہیں قالین تو وغیرہ آپ کی پاؤں کی جو حالت کچھ ہوتے اس ہیں طرح فرش سے پر، ہو تو جاتی ہے۔ اسی پر پاؤں ہم اور بغیر جب اسپیشلی جو چپل یا شوز یا جرابوں کے چلتے ہیں تو اس کے بعد ہماری پاؤں کی کچھ اس طرح کی حالت ہوتی ہے جو ابھی میرے پاؤں کی ہے۔ صحیح ہے، تو ضرور آپ یہ والا آپ کوشش کریں کہ آپ جب بھی قالین یا جو کارپیٹ ہے اس پر آپ چلتے ہیں تو ننگے پیر نہ چلے، کچھ نہ کچھ ضرور پہنا کرے۔ صحیح ہے، تو یہاں پر یہ لوکل سا جو بلیچ ہے یہ میں نے یوز کیا ہے، اور آپ یقین مانیں اتنی عجیب قسم کا یہ بلیچ تھا، کیونکہ بلیچ کے اوپر کچھ بلیچ کے ہی وہ لکھے گئے تھے کہ آپ کو وائٹ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور جو یہ لوشن تھا اس کے اوپر کچھ اور لکھائی کی گئی تھی۔ صحیح ہے، تو خیر یہ تو لوکل بلیچ تھی۔ اول تو آپ بلیچ جو ہے آپ اس کو اگنور کریں فیس کے لیے، لیکن اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو صرف آپ پیروں کے لیے یوز کریں، کیونکہ یہ پیروں پر زبردست قسم کا کمال کر دیتی ہے۔ آپ کے ایڑیوں کے لیے زبردست قسم کی یہ لوشن کریم ہے، اور کچھ لوگ مینیکیور پیڈیکیور وغیرہ کرتے ہیں اور اس پر ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ یقین مانیں اگر آپ میری طرح کی یہ والی آپ ٹوٹکا استعمال کریں گے تو آپ کی پاؤں جو ہے وہ بالکل چمکے گی۔ صحیح ہے، شیشے کی طرح چمکے گی۔ تو یہاں پر یہ بلیچ میں نے بھر کے پاؤں پہ لگایا ہے، اور یاد رہے بلیچ کا جو پاؤڈر ہے وہ آپ نے یوز نہیں کرنا، سیمپل جو لوشن ہے وہ آپ نے بھر کے لگانا ہے، کیونکہ ایڑیا جو ہے وہ پٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جو پاؤڈر ہے وہ زیادہ ہارش ہوتی ہے، تو وہ جب پیروں کے اندر جاتا ہے تو پھر شاید آپ کو اریٹیشن کاز ہو سکتی ہے، تو آپ نے بھر کے لگانا ہے، اور پھر آپ نے یہ سلیکون ساکس پہننا ہے، اور آپ نے یہ عمل رات کو کرنا ہے، اور پھر پوری رات آپ نے اس کو ایسے ہی رہنا دینا ہے، اور صبح پھر اپنے پاؤں کو دھونا ہے۔ صحیح ہے، اور اگر آپ کے پاس بلیچ نہیں ہے، پہلے تو کوشش کریں کہ آپ بلیچ کے جو یہ لوشن ہے یہ آپ یوز کریں، اور اگر بلیچ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ جو ویزلین کا پیٹرولیم جیلی ہے پھر آپ نے یہ لینا ہے، اور اپنے پیروں پر بھر کے لگانا ہے۔ مطلب جو آپ معمولی کوانٹٹی لیتے ہیں اس سے آپ کی پاؤں ٹھیک نہیں ہوگی۔ صحیح ہے، تو آپ نے کافی بھر کے لگانا ہے جو ویزلین ہے یا پھر لوشن ہے، اور اگر آپ جو لوشن اور ویزلین کو آپ مکس کریں گے اور اپنے پاؤں پر لگائیں گے تو پھر آپ لوگوں کی جو رزلٹ ہے وہ ڈبل ہوگا۔ پھر آپ جب صبح اٹھیں گے تو جب آپ فری ہوں گی تب آپ نے ایک بڑا سا ٹب لینا ہے۔ فری میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جب آپ فری نہیں ہوں گی تو آپ جو اپنا اسکربر آپ یوز کریں گے تو آپ نے اس کے لیے زیادہ ٹائم دینا ہے، تو جب آپ فری ہوں گی نماز وغیرہ پڑھ کے پھر آپ نے یہ والا عمل کرنا ہے، ٹب لینا ہے، اور ٹب میں آپ نے گرم پانی لینا ہے، اور گرم پانی میں آپ نے شیمپو ڈالنا ہے، اور جو میٹھا سوڈا ہے وہ آپ نے ڈالنا
ڈالنا ہے، بس یہ چیز آپ نے ڈالنی ہے، اور تقریباً 20 منٹس یا ہاف آور کے لیے آپ نے پیروں کو اس والے ٹب جو گرم پانی ہے تو اسی میں آپ نے اپنے پیروں کو رکھنا ہے، تقریباً 25 یا 30 منٹ کے لیے آپ نے پاؤں کو اسی پانی میں رکھ لینا ہے۔ جب آپ کے پاؤں 25 یا ہاف آور کے بعد آپ چیک کریں گے تو آپ کے پاؤں کی جو میل ہے وہ زیادہ سافٹ ہوتی ہے پھر، اور آسانی سے آپ کی پاؤں جو ہے وہ صاف ہوتی ہے۔ تو جو ہارڈ اسکربر ہے آپ نے وہ لینا ہے اور اپنے پاؤں کو اس طرح سے اسکرب کر لینی ہے، صحیح ہے۔ ابھی پوری ویڈیو میں اس لیے نہیں دکھا رہی، ایک تو ویڈیو کی جو ٹائم ہے وہ پھر زیادہ ہو جاتی ہے اور لوگ ہمارے وہ نہیں دیکھتے پھر، اور اوپر سے میں نہیں چاہ رہی کہ جو ابھی میں پاؤں کی وہ اسکربنگ کر رہی تھی تو پاؤں میری پوری آ رہی تھی، تو پھر وہ میں نہیں چاہ رہی تھی، وہ والا حصہ میں نے کاٹ لیا۔ اور پھر آپ نے ایک لوفا لینا ہے، یہاں پر جو میرا لوفا ہے یہ نیچرل ہے، جو توری ہوتی ہے یہ اندر کا حصہ ہے، بعض توری جو پودوں میں رہ جاتے ہیں تو وہ اس طرح کے پھر اندر جو اس جالی سی بنتی ہے تو اسی سے ہم پھر لوفا بناتے ہیں اور یوز کرتے ہیں۔ یقین مانیں زبردست قسم کا ایک اسکربر بھی ہے اور سافٹ قسم کی ہے، صحیح ہے، تو زبردست قسم کی یہ ورک کرتی ہے۔ اور یہاں پر آپ پرانا ٹوتھ برش لے سکتے ہیں اور اسی سے آپ اپنی ناخنوں کی صفائی کریں گے، لیکن ابھی میرے پاس پرانا ٹوتھ برش نہیں تھا تو یہاں پر ایک برش تھا جو عام بازار میں ملتا ہے، تو یہ میں نے لیا ہے اور اسے صرف ناخن جو تھے وہ میں نے صاف کیے ہیں۔ اور آپ لوگ میری پاؤں کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ کے یوز سے ہی میری پاؤں تقریباً 80% ٹھیک ہوئے ہیں، اور اگر آپ یہ 2 رات مسلسل کریں گے تو آپ لوگوں کو جادوئی سا رزلٹ ملے گا، صحیح ہے۔ اور ابھی آپ لوگ میری پاؤں کی جو بیوٹی ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، جو صفائی ہوئی ہے میرے پاؤں کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی یہ میں رات کو کر رہی تھی، ایک رات کو میں نے یہ والا رات کو نہیں، میں ابھی اس سنڈے کا دن تھا تو میں نے دوپہر میں لوشن لگایا اور پھر رات میں نے اپنے پاؤں کی صفائی کی، صحیح ہے۔ اور دوپہر سے لے کر رات تک میرے پاؤں پر وہ سلیکون کے جو ساکس تھے وہ میں نے پہنے تھے، صحیح ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کا جو ویڈیو ہے، جو ٹوٹکا ہے وہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کریں اور یقین مانیں آپ مجھے دعائیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ میں آپ نے ایک لوشن لینا ہے، ایک موئسچرائزر لینا ہے اور اپنے پاؤں پر لگا لیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔